بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ بات کریں گے آج ہم پاکستان نیوی نے حال ہی میں سمیش میزائل ٹیسٹ کیا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ایک نیا ویریئنٹ ہے سمیش میزائل کا، جس میں نہ صرف اس کی رینج کو ایکسٹینڈ کیا گیا بلکہ اس کی منوربلٹی جو ہے اس کو بھی فردر انہینس کیا گیا۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹ ضرور شیئر کریں۔ آپ سے ویڈیو جو ہے وہ ذرا دیر تک دیکھنے کی آپ سے بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے۔ اپنے دوست احباب کو بھی ریکمینڈ کریں۔ فیصل، یہ حال ہی میں جو اینٹی شپ بیلسٹک میزائل سمیش کا تجربہ کیا ہے پاکستان بحریہ نے، اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب، پاک بحریہ نے یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ تجربہ تھا اس لائیو فائرنگ کے لیے۔ نوٹم جو ہے اور نیویریا نوٹسز جو ہیں وہ 11 اپریل 2026 کو جاری کیے گئے تھے، جبکہ میزائل تجربہ جو ہے وہ گزشتہ دنوں 15 اپریل 2026 کو ہوا ہے۔ میزائل تجربے کے لیے جو علاقہ منتخب کیا گیا وہ بڑا معنی خیز ہے، یعنی گوادر، پسنی اور مارا سے کراچی تک کا ایریا تھا، اور یہ تقریباً 415 سے 420 کلومیٹر کا علاقہ تھا جس میں جو ہے وہ یہ ٹیسٹ منعقد کیا گیا۔ اور یہ جو جاری کردہ فوٹیج ہے جو اس وقت آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی، یہ سمیش کے سطح آب پر جو مار کرنے والے اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا ورژن ہے، اس کا تجربہ کیا گیا ہے۔ پاک بحریہ کی جانب سے گزشتہ ادوار میں متعدد جو ہے وہ سمیش ہائپرسونک اینٹی شپ میزل جو ہے اس کے تجربات کیے گئے ہیں، اور تمام کے تمام تجربات جو ہیں وہ F-22P فریگیٹ ذوالفقار کلاس جو فریگیٹس ہیں ان سے کیے گئے ہیں، جس کا بنیادی طور پہ حالیہ جو تجربہ ہوا ہے اس کا بھی غالب امکان یہی ہے کہ یہ F-22P فریگیٹ سے ہی کیا گیا، کیونکہ اس حوالے سے جو ہے وہ ہم نے بڑا تھورلی اس کو چیک کیا ہے، ٹیکنیکلی بھی اور مختلف ذرائع سے بھی۔ تو یہ کنفرمیشن ہے کہ یہ F-22P جو ذوالفقار کلاس فریگیٹس ہیں ان سے کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پہ اس کا مقصد جو ہے ان فریگیٹس کو ملٹی رول سٹرائک پلیٹ فارم جو ہے اس میں تبدیل کرنا ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ فریگیٹس جو ہیں کچھ پرانے ہیں۔ پرانے سے مراد یہ ہے کہ 2010 کی جو دہائی تھی اس کے اندر یہ فریگیٹس پاکستان بحریہ میں جو ہے وہ شامل ہوئے تھے، 4 کی تعداد میں، چائنیز میڈ فریگیٹس ہیں۔ تو ان کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے ورٹیکل لانچ سسٹم بھی نصب نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کیپیسٹی جو ہے وہ جگہ کم ہے، یعنی کہ اگر آپ نے وہ فٹ بھی کرنا ہے تو پھر آپ کو اس کی پوری اوور ہالنگ کرنی پڑے گی، جو بڑا ایکسپینسو کام ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ ایک پورٹنٹ شپ کے طور پہ، ایک جنگی جہاز کے طور پہ جو ہے وہ اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور پاکستان نیوی بڑے عرصے سے اسٹرائیو کر رہی ہے ان شپس کو جو ہے وہ اینٹی سب میرین رول تو ہے ہی ان کا رول جو ہے وہ ایک ایئر ڈیفنس کے حوالے سے بھی ایک محدود رول جو ہے وہ اس کا کریٹ کیا جا سکے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ایریل پلیٹ فارمز ہیں ان کو بھی اسٹرائک کرنے کے حوالے سے، چاہے وہ کماکازی ڈرونز ہیں، چاہے وہ جو ہے وہ مختلف قسم کے لڑاکا طیارے ہیں۔ تو یہ جو تجربہ ہے یہ بنیادی طور پہ اینٹی شپ جو ایک رول ہے اس جہاز کا اس کو انہانس کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ بحری آپریشنز میں فضا، سطح آب اور زیر آب جو دفاع ہے اس کو یقینی بنانے کا بنیادی مقصد جو ہے، یعنی ایک جامع دفاع اور جارحانہ شیلڈ جو ہے اس کی فراہمی، یہ بنیادی مطمع نظر ہے پاکستان نیوی کا۔ اور ان اقدام سے جو F-22P فریگیٹس ہیں ان کی جو آفینسو سٹرائک پاور ہے وہ کئی گنا جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، اور یہ جہاز طویل فاصلے سے دشمن کے جو بڑے جنگی جہاز ہیں، کیریئر بیٹل گروپس ہیں جس میں ایئر کرافٹ کیریئرز ظاہر ڈیفینیٹلی شامل ہوتے ہیں، اور ساحلی اہداف ہیں، ان کو تیزی سے نشانہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ سمیش کا ایک یہ ویریئنٹ جو کہ ٹیسٹ کیا گیا ہے، اس سے پہلے جو ویریئنٹس ٹیسٹ کیے گئے تھے وہ سرفیس ٹو سرفیس بھی تھے اینٹی شپ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ سطح آب سے زمین پہ مار کرنے والے جو سمیش کا دوسرا ورژن ہے وہ بھی شامل ہے۔ اس میں پے لوڈ کیپیسٹی بھی زیادہ، آگے چل کے ہم اس کی تفصیلات میں جائیں گے۔ لیکن ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کچھ ہمارے جو احباب ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کو انٹیگریٹ کیا گیا بابر کلاس ملجم کاربٹ سے، تو بابر کلاس ملجم کاربٹ سے اس کو انٹیگریٹ نہیں کیا گیا۔ اس کا جو ویپن پیکج ہے وہ دیٹ از ڈفرنٹ، اور اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے سمیش میزلز جو ہیں ان کو نصب کیا جائے، لیکن ابھی
ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس کے اوپر مختلف میزلس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, ابھی تک انٹیگریشن کا عمل جو ہے اس کے اوپر ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو F-22P فریگیٹس ہیں اس کے اوپر بہرحال یہ ٹیسٹ کیا گیا, اور اس کی ٹیکنیکلٹی آپ کو جو ہے وہ آگے چل کے ہم بتاتے ہیں کہ کیوں یہ F-22P فریگیٹ سے کیا گیا. یہ جو تجربہ کیا گیا اس سے چند اہم نکات جو ہے وہ بڑے واضح ہوئے ہیں. ایک تو پاک بحریہ کا میزائل ڈیفنس ڈاکٹرائن, اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے. دوسرا, دشمن کو معاف کیجیے گا طویل فاصلے سے تباہی سے دوچار کرنے کے لیے پاک بحریہ پرعزم بھی ہے, اور اس کے حوالے سے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. اور مختلف اینٹی شپ میزائلوں کے تجربات کا بنیادی مقصد سطح آب اور زیر آب اور فضا سے درپیش تمام خطرات کو بیک وقت نیوٹرلائز کرنا ہے. بحری دفاع یقینی بنانا, بحری ڈومین میں اوفینسو ڈیفنس اور A2AD ڈاکٹرائن کو مضبوط کرنا ہے. یہ سارے وہ مقاصد ہیں جو اس میزائل کی سکسیسفل لانچ کے یہ اینٹی ایکسیس ایریا ڈینائل ہم کہتے ہیں A2AD جو ہے. اس وقت انڈیا اپنے جو بحریہ کو کیریئر بیٹل گروپس, جدید ڈسٹرائر اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں سے مضبوط بنا رہا ہے. لہذا پاکستان بحریہ کا بنیادی مقصد طاقت کے توازن کو برقرار رکھنا اور ایک مضبوط بحری ڈیٹرنس کو قائم کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ انڈین نیوی کے پاس موجود میزائلوں جن میں برہموس اور ناسم اور MR اور نربھے کی رینج جو ہے وہ 100 سے 800 کلومیٹر ہے. لہٰذا انڈین نیوی اپنے بحری سازوں کو اگر پاکستان کے پانیوں سے دور بھی رکھے تب بھی پاکستان کے ٹارگٹس کو یا جو بھی اس کے اہداف ہوں گے اس کو نشانہ بنا سکتی ہے اور ان پر حملہ آور ہو سکتی ہے. ایسی صورتحال میں پاکستان نیوی کے لیے ناگزیر ہو چکا تھا کہ اینٹی شپ میزائلوں کو سپر سونک ہائپر سونک کیٹیگری میں ترقی دے اور جن کی رینج کم از کم 1000 سے 1500 کلومیٹر تک ہو, تاکہ ملکی بحری دفاع کو مزید مضبوط کیا جا سکے. پاکستان نے مئی 2025 میں مارکا حق کے دوران انڈیا کے جدید ترین رافیل طیاروں کو جہاں دیگر منظم اور نیٹ ورک سینٹرک ملٹی ڈومین وارفیئر کے تحت استعمال کیا, وہاں ایک بڑا عنصر 200 کلومیٹر رینج تک کے BVR میزائل بھی اہم اس کے اندر جزو تھے. لہٰذا اس حوالے سے پاک بحریہ کی بھی کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹیز کو جو ہے وہ اپ گریڈ کیا جا رہا ہے تاکہ انڈین نیوی کے ایٹ پار آ سکے, اور اگر کبھی انڈین نیوی پاکستان کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے تو پاکستان بحریہ جو ہے اس کا بھرپور انداز میں جواب دے سکے. فیصل, نئے یا پرانے میزائل تو خیر ظاہر ہے میزائل جب ایک دفعہ بن جاتا ہے تو اس کی ڈیولپمنٹ کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے, اس کے اندر مختلف نئی چیزیں انٹیگریٹ ہوتی رہتی ہیں, رینج کے حوالے سے باقی ساری چیز ہوتے ہیں. تو اب کن پیرامیٹرز کو جانچا گیا ہے یہ جو اسمیش کا بھی؟ دیکھیں عمران صاحب, جو اسمیش اینٹی شپ بیلسٹک میزائل ہے بنیادی طور پہ یہ میری ٹائم ٹیکنالوجی کمپلیکس جو MTC ہے اور گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز گٹس کے نام سے جو کمپنی ہے ان کا مشترکہ تیار کردہ ہے, اور گزشتہ کئی سالوں سے اس کے مختلف جو تجربات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. پاک افواج کا جو شعبہ تعلقات عامہ ہے ISPR, اس کی جانب سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی تھی اس میں چند اہم اشارے, اس میں ایگزیکٹلی تو نہیں دیا گیا کہ اس کی رینج کتنی ہے, اس کی مینیوربلٹی اگر جو ہے وہ کہا گیا کہ ایکسٹینڈڈ رینج ہے, مینیوربلٹی کچھ اشارے دیے گئے ہیں. اب ان اشاروں کو اگر ہم سمجھیں اس کے اوپر جو ہے وہ اگر دیکھیں تو ایکسٹینڈڈ رینج کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ اس سے قبل جو اسمیش میزائل تھے جن کو ٹیسٹ کیا گیا ان میں پہلا جو ورژن تھا وہ 290 کلومیٹر اس کی رینج تھی جو بتائی گئی ہے. ہمیشہ رینج زیادہ ہوتی ہے, بتائی کم جاتی ہے. 350 کلومیٹر رینج تھی دوسرے تجربے کی جو کہ اسمیش میزائل کا کیا گیا. اچھا, اگر ہم نوٹم جو ہے اس کو دیکھیں تو 415 سے 420 کلومیٹر کا یہ نوٹم تھا, تو یقیناً میزائل کی جو رینج ہے وہ 400 کلومیٹر سے تو زیادہ ہے. یہ تو بڑی صاف سی بات ہے. تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رینج بڑھائی گئی ہے, اور ایکسٹینڈڈ رینج کا مطلب یہ ہے کہ 350 والا تو ویریئنٹ نہیں ہے, تو پھر اس کے اندر کم از کم 50 سے 60-70 کلومیٹر جو رینج ہے اس میں اضافہ کیا گیا, اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا. اور یہ جو ہے وہ میری اطلاع کے مطابق اسمیش میزائل کا نیا اور جدید ترین ورژن ہے, جدید ترین ویریئنٹ ہے. اسمیش اینٹی شپ میزل جو ہے وہ ابتدائی طور پہ 384 کلو گرام وزنی وار ہیڈ جو ہے وہ لے جا سکتا ہے. بیسیکلی کنونشنل ڈومین کے اندر جو ہے یہ میزل ہے. تاہم اب ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے اگر اس کے جو ہے وہ ویریئنٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی جو پے لوڈ کیپیسٹی ہے اس کو بھی بڑھایا گیا ہو. پھر اس کا جو سرکولر ایرر پروبیبلٹی ہے وہ تقریباً 10 میٹر کے قریب ہے. یہ میں سمندر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں.
تو میزائل کی جو لمبائی 30 فٹ کے قریب ہے اور قطر جو اس کا ہے جو وہ تقریباً 85 سے 90 سینٹی میٹر کا ہے، اور میزائل ٹھوس ایندھن کی جو راکٹ موٹر ہے اس کی بدولت جو ہے وہ پرواز بھرتا ہے۔ رفتار بڑھانے کے حوالے سے اس کے اندر ایک ذکر ہے پریس ریلیز میں، ہائی سپیڈ کا لفظ ہے۔ تو ہائی سپیڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے اس کے اوپر کچھ ذرائع سے بات کی ہے، ابتدائی جو ورژنز تھے وہ تقریباً 2.8 سے 3 ماک یعنی تقریباً سپر سونک سپیڈ جو ہے اس کو اٹین کرتے تھے، اور ٹرمینل جو حتمی جو مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی میزائل کا اپنے ہدف کی طرف لپکنے کا، اس دوران جو ہے اس کی سپیڈ 5 ماک کے قریب ہوتی تھی۔ لیکن اب جو سپیڈ ہے وہ تقریباً 5 ماک سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ کلی طور پہ اب سپر سونک میزل ہے، اور دعویٰ تو یہ کیا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ اس کی جو ٹرمینل جو فیز میں جو سپیڈ ہے وہ 6 سے 8 ماک کے قریب ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز کی رفتار سے 800 گنا زیادہ۔ تو اب سمیش اینٹی شپ میزائل جو ہے وہ مکمل طور پہ ہائپر سونک میں تبدیل ہو گیا، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہائپر سونک جو ہے وہ اینٹی شپ بلسٹک میزائل بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، سمیش میزائل میں ایک جو نئی خوبی پیدا کی گئی یہ بڑی زبردست ہے، کیونکہ ہم گزشتہ عرصے میں اسرائیل کے اوپر جو اٹیک ایران نے کیے اس میں خرم شہر اور فتح 2 اور اسی طرح کے مختلف جو میزلز تھے اس میں ہم نے ڈانسنگ میزلز جو ہیں ان کو بھی دیکھا ہے، تو اب آپ سمیش کو بھی ڈانس کرتا ہوا دیکھ سکیں گے۔ تو یہ جو میزل ہے ٹرمینل فیز یا آخری فیز میں زگ زیگ یا جیسے لہریں پیدا ہوتی ہیں، سمندر کی لہریں ہیں، اس کے طریقے سے جو ہے وہ مینوور کر سکتا ہے، اور سکی اسکمنگ کے ساتھ جو ہے وہ یہ میزائل کوسی بیلسٹک میزائل کی طرز پہ جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ پہلے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا جو فائر ہے، ایون جو فوٹیج جاری بھی کی گئی ہے اس میں بھی، اس سے پہلے بھی جو فوٹیجز جاری کی جاتی رہی ہیں اس میں بھی میزائل جب فائر ہوتا ہے تو پہلے ایک عمودی پرواز جو ہے وہ لیتا ہے اوپر کی طرف، اور اس کے بعد جو ہے یہ غوطہ لگاتا ہے، نیچے کی طرف آتا ہے، اور پھر سمندر کی سطح کے ساتھ ساتھ جیسے کروز میزلز جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں اس طریقے سے اسکی اسکیمنگ کرتا ہوا جو ہے وہ، تاکہ وہ ریڈار کی جو پہنچ ہے اس سے بچ سکے، اور انتہائی قریب جو ہے وہ سطح آپ کے پرواز کرتا ہوا۔ یہ وسط میں عموماً جو ہے سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ خاصیت ہے کہ یہ سپیڈ کم کر کے بھی ریڈار کو اوائڈ کر سکتا ہے، اور جو مختلف دفاعی نظام ہیں دشمن کے یا کلوز ان ویپن سسٹم ہیں ان سے بچ سکتا ہے، ان کو ناکام بنا سکتا ہے۔ سمیش ہائپرسونک اینٹی شپ میزل جو ہے یہ اس سے قبل جو ہے وہ ہائی ڈیفینیشن گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم جو HDGNSS جو ہے سسٹم ہے، یہ انرشیل نیویگیشن سسٹمز ہیں، پھر ٹرمینل ایکٹیو ریڈار ہومنگ جو ہے اس کے سیکر کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اب ممکنہ طور پہ اس میں الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز جو ہیں وہ بھی ایمبیڈ کیے گئے ہیں، تاکہ مڈ کورس جو گائیڈنس ہے اس میں ڈیٹا لنک سے زیادہ ڈیٹا جو ہے وہ لیا جا سکے، تاکہ اس کی جو کورس ایکوریشن ہے وہ بہترین ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر فیچرز بھی شامل کیے گئے ہیں، جبکہ اس کو بیدو جو سیٹلائٹ سسٹم ہے اور گلوبل پوزیشننگ سسٹم یعنی GPS جو ہے اس کے ساتھ بھی کمپیٹیبل بنایا گیا ہے۔ سمیش میزائل کا جو اسٹیلتھ فیچر ہے وہ اس میں کافی حد تک جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ میزائل کی جو نوز کون ہے ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ رہے تھے، عین ممکن ہے کہ شاید یہ فیچر جو ہے وہ کیونکہ پہلی دفعہ انہانس کیا گیا ہے اس کو، تو ظاہر ہے کوئی بھی ٹیسٹ ہوتا ہے تو انہی فیچرز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کا سیکر جو ہے وہ اب اس کو ریڈیو فریکوینسی کی جگہ ساتھ اس کے جو ہے وہ جو ایکٹیو الیکٹرانکلی سکینڈ ارے جو سیکر ہے اس کو نصب کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے آپ کا جو ویزیبلٹی ہے اور اوور آل جو ڈیٹیکشن ہے اور آپ کا جو پن پوائنٹڈ ہٹ ہے اس میں بڑی جو ہے وہ آپ کو مدد مل جاتی ہے۔ اور الیکٹرانک جیمنگ سے جیسے میں نے بتایا کہ جو ECCM ہے یا الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز ہیں وہ جو ہے وہ رکھے گئے ہیں، پلس ایسا جو ہے اس کی وجہ سے بر وقت جو آپ کا ڈیٹا ہے اس کو منتقل کیا جا سکتا ہے میزل کو، اور سمت بہتر کی جا سکتی ہے، سمندر کی سطح پہ پرواز کرنے اور جو مرحلہ وار برق رفتار حملے کی صلاحیت ہے اس کو کئی گنا بڑھا دیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں اب ایسا اور دیگر جو چیزیں شامل کی گئی ہیں اس کی بدولت اب آپ اس کو نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر جو ہے یعنی آپ دیگر پلیٹ فارم سے بھی اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں، اور یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہم ترین جو آپ کے ڈومینز ہیں ملٹی ڈومینز جو ہیں اس کے اندر بھی اب یہ میزل جو ہے وہ کارگر ہو گیا ہے، تو اس کے کئی پلیٹ فارمز جو ہیں اس سے اس کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے، جس میں ظاہر ہے آپ ڈرونز
شامل کر لیں، بحری جہاز ہیں، پھر اویکس آپ کے پلیٹ فارمز ہیں، یا ڈیٹا ٹرانسفر کے دیگر جتنے بھی آپ کے لوازمات ہیں. تو پاک بحریہ اس کلیدی میزائل تجربے سے یہ بات جو ہے وہ اب ثابت ہو چکی ہے کہ پاکستان نیوی طویل فاصلے پہ جو مار کرنے والے ہائپرسونک اینٹی بیلسٹک جو میزل ہیں ان کی مستند ٹیکنالوجی اور قابل اعتماد جو صلاحیت ہے اس کو حاصل کر چکی ہے، اور آئندہ انشاءاللہ جو آنے والے دن ہیں اس میں مزید تجربات جو ہیں وہ پلانڈ ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی میزلز جو ہیں ان کے ٹیسٹ ہوں گے، اور پاکستان، جیسے عمران صاحب نے کہا کہ پاکستان نیوی کا جو میزائل کا ڈیفنس ڈاکٹرائن ہے وہ تیزی سے، اور ایون میں تو کہتا ہوں کہ میزائل آفینس ڈاکٹرائن جو ہے وہ بھی بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے. تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات. آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے نئے وی لاگ کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ. اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.